علامات متوسطہ ان کی ابتدا شروع ہو چکی ہے اور بہت تو ایسی ہیں جو بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، جیسے زنا، شراب، موسیقی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، لیکن ابھی اس انتہا کے باوجود بھی ابھی مزید اس کے اندر شدت باقی ہے۔ علامات متوسطہ جو علماء نے شمار فرمائی ہیں ان میں سب سے پہلی ہے علامت جھوٹے نبیوں کا آنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دجال اور کذاب لوگوں کو اٹھائے گا جو 30 کے قریب ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ تو علماء نے فرمایا کہ 25 یا 27 کے قریب گزر چکے ہیں، کسی نے کہا 29 گزر چکے ہیں، صرف دجال باقی ہے، کیونکہ دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خدائی کا دعوے دار بن جائے گا۔ اچھا، ویسے تو بہت زیادہ نام ملتے ہیں تاریخ میں، تو 30 کا ذکر کیوں ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ 30 وہ ہوں گے جن کی بات زیادہ پھیلے گی اور زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ جو چھوٹے موٹے آئے گلی کوچوں میں نکل گئے ان کی تعداد شمار نہیں کی گئی، یہ 30 زیادہ بڑے بدماش ہوں گے، جس میں ہمارے زمانے میں جس کا سب سے زیادہ اس وقت چرچا ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرماتے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی، انہوں نے دعوی نبوت کیا اور صحابہ نے پھر ان کو مقابلہ کیا، جہاد کیا۔ ہمارے زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی، تو فرمایا کہ 30 کے قریب ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوسری علامہ جس کا حدیث میں جس کا ذکر ملتا ہے متوسطہ میں، وہ ہے کثرت کے ساتھ قتل ہونا، کہ قتل بہت کثرت سے ہوگا، پھیل جائے گا، حتیٰ کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں اور مرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے مارا کیوں جا رہا ہے۔ یہ علامات قیامت رسول اللہ نے کب بتائی تھی؟ جب ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور اس وقت ایسی چیزوں کا بتا دینا یہ بہت مشکل بات تھی، لیکن اللہ کے محبوب نے بتائی اور ہر چیز ہم پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح ان علامات کو پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں، اسی طرح قبر اور قیامت کی باتوں کو بھی ہم پورا ہوتے دیکھیں گے کہ نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی، نہیں پڑھیں گے تو پھر حساب کتاب میں پریشانی آ جائے گی۔ نامحرم کو دیکھیں گے تو آنکھوں کے اندر قیامت کے دن سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ آپ کی ایک ایک بات سچی ہے، تو ان سے آپ سمجھیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں دیانت داری ختم ہو جائے گی، لوگوں کے اندر امانت ختم ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ بھئی قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام کہیں مصروف تھے، فارغ ہو کے بتایا کہ ہاں، قیامت اس وقت آئے گی جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں گی۔ تو پوچھا گیا کہ امانتیں ضائع ہونا سے کیا مراد ہے، کیسے ضائع ہوں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، فرمایا کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ امانتوں کا ضائع ہونا، کیا فرمایا؟ جب معاملات نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے، سیٹ، عہدہ اس کو ملے گا جو اس کا نااہل ہوگا، اور یہ مستقل ہو رہا ہے اور آگے آنے والے وقتوں میں اور بڑھے گا۔ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، یہ پوری امت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، فرمایا کہ تم ضرور بالضرور پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے اور اتنی پیروی کرو گے اگر کوئی گو اپنے بل میں داخل ہوئی تو تم بھی داخل ہوگے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، پچھلی امتوں سے مراد کیا؟ آپ یہود و نصارہ کی بات فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا، قال فمن، اور کون؟ کہ تم یہود و نصارہ کی اتنی پیروی کرو گے، اتنی ان کے اتباع کرو گے۔ اور آج دیکھ لیجئے مسلمانوں کے اعمال، ان کے لباس، ان کے چہرے، ان کے ذہنی سوچ، ان کی شادیاں، ان کے طور طریقے سب غیروں سے ملے ہوئے۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس مجمع میں فرمائی تھی جو مجمع پورے کا پورا عاشق رسول تھا، 100% اتباع سنت میں جو ہے نا وہ ڈھلا ہوا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کوئی آتا اور صحابہ میں نبی علیہ السلام بیٹھے ہوتے تو دیکھتا کہ سارے ایک جیسے چہرے محسوس ہو رہے ہیں، ایک جیسی پگڑیاں نظر آ رہی ہیں، ایک جیسے لباس نظر آ رہے ہیں، تو پوچھتا آ کے
کہ تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بتایا جاتا کہ یہ نبی ہے۔ اس معاشرے میں اور اس مجمع میں یہ بات بتانا، یہ تو بالکل مختلف ہو گیا نا ہمارا سلسلہ، کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے۔ اور قرآن آتا ہے، قرآن کے اندر وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور فرمایا کہ یہ راضی نہیں ہو سکتے وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم انہی کی ملت اختیار نہ کر لو۔ یہ تمہارے مسلمان کا خالی نام بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ تم لباس بھی ان کا کر لو اور ہر طریقے سے ان کی رضامندی میں لگے رہو، لیکن یہ راضی ہونے والے پھر بھی نہیں۔ ان کا ڈومور کب ختم ہوگا؟ جب تک کہ تم عیسائی یا یہودی نہ ہو جاؤ، یہ ڈومور ختم نہیں ہو سکتا۔